یہ مچھلی جانتے ہیں سمندر میں کیوں ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام جب سمندر میں غسل کرتے تھے تو جو کیڑا ان کے بدن سے نکل کر کے سمندر میں بہہ گیا تھا وہی پروان چڑھتے چڑھتے یہ جھینگا مچھلی ہو گئی۔ ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے تعلق سے بڑے قصے مشہور ہیں۔ قصہ مشہور کرنے میں ہمارے بعض اشخاص لوگوں کا بڑا رول ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کس قصے میں مرچ مسالہ لگا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوڑ کی بیماری دی، ان کے جسم سے کیڑے نکلتے تھے اور پیپ پھوٹتا تھا، بدبو آتی تھی، اور جو کیڑا وہ باہر نکلتا تھا اس کیڑے کو حضرت ایوب علیہ السلام اپنے جسم میں رکھ لیتے تھے۔ اور اس سے بڑا لطیفہ تو یہ ہے کہ ہم لوگ بچپن میں سنتے تھے کہ وہ چھوٹی چھوٹی مچھلی ہے، پتہ نہیں اس کو یہاں کیا بولا جاتا ہے، جھینگا مچھلی جس کو بولتے ہیں، جھینگا مچھلی ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، جو کیڑے کی شکل کا ہوتا ہے، کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے، اس کو فرائی کر کے کھاؤ تو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم لوگوں نے یہ بچپن میں یہ سنا ہوا تھا۔ ظاہر ہے جیسا سماج ہو، جیسی تعلیم ہو، ویسی بات سنے گا۔ لوگ بولتے تھے کہ یہ مچھلی جانتے ہیں سمندر میں کیوں ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام جب سمندر میں غسل کرتے تھے تو جو کیڑا ان کے بدن سے نکل کر کے سمندر میں بہہ گیا تھا وہی پروان چڑھتے چڑھتے یہ جھینگا مچھلی ہو گئی۔ ذرا سوچیں آپ، کیسا کیسا واقعہ آدمی تیار کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس قسم کی کوئی بھی بات پوری تاریخ کے اندر، صحیح اور مستند تاریخ میں، اللہ کے رسول کی حدیث میں، قرآن کے اندر کہیں بھی اس بات کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور ذرا آپ سوچیں، دماغ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس شخص کو نبی بناوے، اپنی دعوت کے لیے بھیجے، کیا اس کو کوڑ کی بیماری ڈال کر کے بھیجے گا تو اس کی بات سنے گا کون؟ آدمی پہلے قریب آتا ہے تب نہ اس کی بات کو سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا جابر و ظالم ہے کہ اپنے نبی کو کوڑ کی بیماری میں مبتلا کر دے گا۔ جو گھن تھوڑا سا اگر آدمی کے پیر میں کوڑ ہو جائے تو گھر میں اپنے ماں باپ کو لوگ باہر پھینک دیتے۔ میں نے کئی جگہ دیکھا لوگوں کو تھوڑی سی کوڑ کی بیماری ہو گئی، پتہ چلا کہ گھر کیا بستی سے بھی نکال کے لوگوں نے ایسی جگہ پر ڈال دیا۔ ایسا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو بہت چنندہ بندوں کو انتخاب کرتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتے ہیں، اور جیسے جیسے مشکلات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ایک ایمان والا آدمی ہے وہ اندر سے اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل ان پریشانیوں میں مبتلا کر کے اہل ایمان کو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا جو یہ بندہ ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، سچا ہے یا نہیں ہے یا جھوٹا ہے۔ اگر مجھ پر یقین کرتا ہوگا، اگر مجھ پہ اعتماد کرتا ہوگا، اگر میری ذات کو اگر ایک مانتا ہوگا، اگر مجھے قادر مطلق مانتا ہوگا تو چاہے جتنی پریشانی دے دوں، چاہے جتنی اذیت دے دوں، چاہے جتنے مصائب آ جائیں، یہ مجھے کو پکارے گا، کسی پیر کو نہیں پکارے گا، یہ مجھے ہی آواز دے گا، کسی مزار پہ دستک نہیں دے گا، یہ مجھے ہی آواز دے گا، ہر صورت میں مجھے ہی پکارے گا۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں کا آنا اپنی ایک الگ بات ہے، لیکن کسی انبیاء سے اور کسی رسول سے اس بات کو اپنی طبیعت سے جوڑ دینا کہ ان کو کوڑ کی بیماری ہو گئی اور سمندر میں جو جھینگا مچھلی ہے وہ ان کے جسم سے نکلے ہوئے وہ کیڑے ہیں جو پروان چڑھ کر کے آ گئے۔ جیسے ڈارون کا نظریہ ہے نا کہ انسان پہلے کیڑا تھا، بڑھتے 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 پھر بندر ہوا اور پھر دھیرے دھیرے یہ انسان کی شکل میں ہو گیا۔ تو اس قسم کا نظریہ لوگ پیش کرتے رہتے ہیں حماقتیں، بعد میں اگرچہ ان کو بات سمجھ میں آئی الگ بات ہے۔